میں اور میرا بھائی ندیم ایک ساتھ پشاور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور اپنی خالہ کے گھر پشاور میں ہی قیام پذیر تھے۔ انہی دنوں جبکہ موسم سرما کی چھٹیاں قریب تھیں، ندیم کے ایک دوست فخر کی شادی کا دعوت نامہ ملا۔ ان دنوں ہم ایسے دعوت ناموں کے منتظر رہا کرتے تھے کہ گھر سے دور رہنے کے باعث طبیعت اس قسم کی رونقوں کو ترستی تھی۔ فخر ندیم بھائی کا بچپن کا دوست تھا، لہٰذا بھائی نے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلنا چاہو تو اس کی شادی میں چلو، یہاں بور ہوتی رہو گی۔ خوشی خوشی ہم نے تیاری باندھ لی اور روانہ ہو گئے۔ بس اسٹینڈ پر خالو ہم کو چھوڑنے آئے۔ ابھی ہم بس میں بیٹھے ہی تھے کہ خالہ کا فون آ گیا۔ وہ غسل خانے میں گر گئی تھی اور ان کی ہڈی پر سخت چوٹ آئی تھی۔ انہوں نے کہا اگر بس روانہ نہیں ہوئی تو انم کو واپس لے آؤ، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ خالہ اکیلی تھی۔ خالو نے جب مجھے اور ندیم کو اس معاملے سے آگاہ کیا تو میں نے مناسب یہی جانا کہ ندیم بھائی کے ساتھ شادی میں جانے کے بجائے خالو کے ساتھ واپس ان کے گھر چلی جاؤں۔ شادی میں جانے سے زیادہ خالہ کی دیکھ بھال ضروری تھی۔ سو میں بس سے اتر گئی اور ندیم اکیلے ہی چلے گئے۔ اس دن تھوڑی دیر کے لیے بس میں بیٹھی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے برابر والی سیٹ پر ایک شادی شدہ جوڑے کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی جو کچھ افسردہ لگتی تھی۔ تب میں نے بھائی سے کہا مجھے لگتا ہے یہ لڑکی کسی مصیبت میں ہے اور ان میاں بیوی کے ساتھ نہیں ہے جن کے برابر میں بیٹھی ہے، کیونکہ بار بار ادھر ادھر گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ تبھی ندیم نے کہا تھا تم اس کی طرف مت دیکھو اور اپنے کام سے کام رکھو، اس کے بارے میں سوچنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ندیم بھائی سفر پر جا چکے تھے اور ان کو گئے 2 روز بیت گئے تھے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ دوست کی شادی کو خوب انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جب 4 روز گزر گئے اور ندیم بھائی نہ لوٹے، نہ ہی ان کا فون آیا تو فکر ہوئی۔ خالو سے کہا ذرا گھر فون تو کریں، کہیں بھائی امی سے ملنے تو نہیں چلے گئے۔ فون کیا، ندیم بھائی نے ہی اٹھایا۔ بولے میں شادی اٹینڈ ہی نہ کر سکا اور ادھر چلا آیا۔ کچھ معاملہ ایسا بن گیا تھا، آؤں گا تو بتاؤں گا۔ جب 2 روز بعد پشاور پہنچے تو یہ حال دیا کہ انم تم نے صحیح کہا تھا، وہ لڑکی جس کو تم نے مصیبت زدہ کہا تھا واقعی مصیبت میں تھی۔ میرے لیے وہ مصیبت بن گئی۔ دوست کی شادی میں بھی نہ پہنچ پایا اور تھانے پہنچ گیا۔ کیسے بھیا؟ یہ ذرا تفصیل سے بتائیے نا، میں نے تشویش زدہ ہو کر پوچھا۔ جب بس چلنے لگی میں نے اخبار کی ورگردانی شروع کر دی۔ کافی دیر بعد ایک گاؤں کے اسٹاپ پر بس رکی تو وہ نیا شادی شدہ جوڑا وہاں اتر گیا۔ میں اخبار کا مطالعہ ختم کر کے گرد و پیش پر نظر دوڑائی تو وہ لڑکی بے چین نظر آئی۔ اپنے ساتھ بیٹھے مسافروں کے اتر جانے سے کافی بے آرامی محسوس کر رہی تھی، جیسے اس نے لاشعوری طور پر اس جوڑے کی پناہ لی ہوئی تھی اور ان کے اتر جانے سے غیر محفوظ ہو گئی تھی۔ ندیم بھائی نے مزید بتایا تھا کہ جو ہی بس دوبارہ چلی وہ لڑکی فوراً ہی اٹھی اور ان کے پہلو میں خالی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی کہ جہاں میں پہلے تھوڑی دیر کو بیٹھ کر اتر گئی تھی۔ اس لڑکی نے اپنے اور میرے بھائی کے درمیان سیٹ پر اپنا چھوٹا سا بیگ رکھ لیا۔ یوں فاصلے کی ایک حد قائم کر کے اس نے میرے بھائی پر بھروسے کا خاموش اعلان کر ڈالا تھا۔ تمام مسافروں کا ایک نظر جائزہ لینے کے بعد اس کو بھی غالباً میرا بھائی ہی ایک ایسا اجنبی نظر آیا کہ جس پر وہ دوران سفر بھروسہ کر سکتی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ میرا بھائی تو یقیناً حیران رہ گیا ہوگا کہ اس لڑکی کو جگہ بدلنے اور اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ بھلا وہ سادہ لو دیہاتی لڑکا اس دم اکیلی سفر کرنے والی لڑکی کے اندرونی احساسات کو کیا سمجھ پاتا؟ شاید وہ گھر کے حالات سے تنگ آ کر نکل بھاگی ہو اور اب اس بھری دنیا میں خود کو خطرات میں گھرا ہوا محسوس کر رہی ہو۔ میرا بھائی بے شک ایک رحم دل انسان ہے، تاہم اس نے اپنے پہلو میں پناہ کی متلاشی کی جانب حیرت سے ضرور دیکھا تھا۔ وہ ایک 17 برس کی قبول صورت لڑکی تھی۔ ندیم کو اپنی جانب متوجہ پا کر از خود اس سے مخاطب ہو گئی۔ بولی کہ آپ کہاں جائیں گے؟ میں پنڈی جا رہا ہوں۔ بھائی کا جواب سن کر وہ بت سی گئی۔ اس کی پریشانی کو بھانپ کر بھائی نے بھی سوال کر دیا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ لاہور اپنے ماموں کے گھر جا رہی ہے۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ ندیم کے اس سوال پر لڑکی نے نظریں جھکا لی اور اس کو چپ سی لگ گئی۔ تبھی ندیم کو شک گزرا کہ کہیں یہ لڑکی گھر سے بھاگ کر تو نہیں آئی ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ و بچار میں تھا کہ لڑکی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ سمجھ گیا کہ مجھ سے رحم مانگ رہی ہے اور مدد چاہ رہی ہے۔ بس مسافروں سے بھری ہوئی تھی
لہٰذا وہ زبان سے اپنی مجبوری بیان کرنے سے قاصر تھی اور نہ حالات بتا سکتی تھی۔ ندیم کو اس کی اس حرکت سے پسینہ آ گیا۔ وہ سوچ میں گم ہو گیا۔ تبھی ذہن کے دریچے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ جو ہمدردی کے جذبات چند لمحوں پہلے ابھرے تھے وہ صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ ندیم بھائی نے سوچ لیا کہ میں اس لڑکی کے معاملے میں ہرگز نہ پڑوں گا، پرائی آگ میں کیوں جلوں۔ لیکن جب لڑکی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تو اپنی بہنوں کی صورتیں ندیم کی نظروں میں پھرنے لگی۔ تب انہوں نے دوبارہ لڑکی کے چہرے پر ایک رحم بھری نگاہ ڈالی۔ دل میں ضمیر کی روشنی جل اٹھی۔ یہ ایسی روشنی تھی کہ جس میں نیکی اور بدی کے رستے صاف نظر آنے لگتے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ انسانوں سے بھری بس میں اچھے اور برے سبھی طرح کے لوگ تھے، لیکن اپنا کوئی نہ تھا۔ بس چلتی رہی۔ کچھ دیر تک ندیم اور لڑکی دونوں ہی ایک اذیت بھری خاموشی کے سمندر میں غوطہ زن رہے۔ لڑکی تو نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، لیکن ندیم بھائی کو اس قسم کے سوالات تنگ کر رہے تھے کہ اگر یہ لڑکی غلط ہاتھوں میں پہنچ گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ آخر یہ اکیلی گھر سے نکلی ہی کیوں؟ کیا یہ سچ مچ ماموں کے گھر لاہور جا رہی ہے یا جھوٹ بولا ہے اس نے؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ لڑکی نے خوفزدہ اور مدھم آواز میں کہا، بھائی جان، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ لاہور چلیں اور مجھے میرے ماموں کے گھر پہنچا دیں؟ مجھ کو اکیلے جانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر آپ پنڈی میں اتر گئے تو میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ لڑکی کی التجا میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ندیم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دوست کی شادی میں جانے کے بجائے اس لڑکی کو لاہور اس کے ماموں کے گھر پہنچائے گا، جس نے اسے بھائی جان کہہ کر اس کی حمیت کو پکارا تھا۔ ہاں، میں چلوں گا تمہارے ساتھ اور تم کو بحفاظت تمہارے ماموں کے گھر پہنچا دوں گا۔ ڈرو رہی، مطمئن اور پرسکون ہو جاؤ۔ بھائی نے پنڈی تک کا ٹکٹ لیا تھا۔ جب بس پنڈی اسٹاپ پر رکی، ندیم اتر کر ٹکٹ کاؤنٹر پر چلا گیا اور آگے لاہور تک کے ٹکٹ کی توسیع کی درخواست کی۔ کاؤنٹر پر اچھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے اسی بس کا آگے لاہور کا ٹکٹ بنا دیا۔ ٹکٹ بنوا کر ندیم دوبارہ اپنی سیٹ پر آ بیٹھا اور مشروب اور کھانے کی کچھ اشیاء جو ریپر میں پیک تھیں لڑکی کو لا کر دے دی۔ میرے بھائی کو علم نہ تھا کہ بس میں موجود دو افراد گہری نظروں سے اس لڑکی اور ندیم کا مشاہدہ کرتے آ رہے ہیں اور ان کے حرکات اور سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں حضرات ڈرائیور اور بس کنڈکٹر تھے۔ پنڈی سے دوبارہ لاہور کا ٹکٹ کرانے پر انہوں نے نوٹ کر لیا تھا کہ اس مسافر نے اکیلی لڑکی سے کچھ گفتگو کے بعد اپنے سفر کو طول دیا ہے۔ تبھی وہ معنی خیز نظروں سے آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ میرے بھائی کا دل مطمئن اور ضمیر صاف تھا۔ اس کو ان سے کوئی خوف محسوس نہ ہوا، بلکہ ندیم نے ان کی جانب توجہ ہی نہ دی۔ وہ تو یہی سوچتا رہا کہ اچھا ہوا جو اس نے اس اکیلی لڑکی کا ساتھ دیا ہے، ورنہ بس رات کو لاہور پہنچتی تو یہ کس قدر پریشان ہوتی۔ یہ کیسے ماموں کے گھر پہنچتی جو بس اڈے سے کافی دور تھا۔ بس کچھ دیر لیٹ ہو گئی اور رات کے تقریباً 1 بجے یہ لاہور پہنچے۔ لاری اڈے تک آتے آتے مسافر رستے میں اترتے گئے۔ بس اب تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ ڈرائیور نے اس کو لاری اڈے سے باہر ہی روک دیا اور ندیم بھائی کے پاس آ کر کہنے لگا، او مسٹر، اب تم بھی اتر جاؤ، خالی بس کو ہم یہاں سے ہی گیراج لے جائیں گے۔ ندیم کو غصہ تو بہت آیا کیونکہ اڈے پر تو سواری مل جاتی ہے، بیچ رستے کسی رکشے ٹیکسی کا اس وقت آسانی سے ملنا بھی مشکل تھا۔ کنڈکٹر بھانپ گیا، کہنے لگا، اڈا زیادہ دور نہیں ہے، پیدل چلے جاؤ گے آگے سواری مل جائے گی۔ تب ندیم نے لڑکی سے کہا، چلو اترو بہن، تم بھی اتر جاؤ۔ تب ڈرائیور اور کنڈکٹر دونوں بولے، اس کو اترنے کا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کیا لگتی ہے تمہاری؟ کیا یہ تمہارے ساتھ ہے؟ ہاں میرے ساتھ ہے۔ یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، ہم کو معلوم ہے، ہم نے اس کو مفت بس میں سفر کروایا ہے، اس کے پاس تو ٹکٹ کے بھی پیسے نہیں تھے، تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ جبکہ تم تو بعد میں بس پر چڑھے تھے، کیوں نہیں اترے گی یہ؟ ندیم نے سوال کیا۔ تم کیوں روک رہے ہو اس کو؟ میری تو یہ بہن جیسی ہے، تم بتاؤ کہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ یہ سنتے ہی کنڈکٹر نے بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا اور گنڈا گردی کے انداز میں قریب آ گیا۔ اس لیے نہیں جائے گی تیرے ساتھ بیرو کہ اس پر پہلا حق ہمارا ہے، ہم اس کو یہاں تک بغیر ٹکٹ لائے ہیں۔ یہ لڑکی گھر سے بھاگ کر لاہور تک ہماری حفاظت میں آئی ہے، ہم نے تمام راستہ مفت میں تو اس کی نگرانی نہیں کی۔ اب تم اپنا راستہ ناپو، یہ ہمارا مال ہے۔ بھائی ندیم مجھے جب یہ سب بتا رہا تھا
تو اس کا چہرہ غصے و غیرت سے سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے کہ میرے بھائی کا دماغ ہی نہیں، سارا وجود جل رہا ہے، اور اب آگے اس قصے کو دہرانے کی اس میں ہمت نہیں ہے۔ تم نے پھر کیا کیا ندیم بھیا؟ میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ کیا کرتا؟ اکیلا تھا اور ایک غیر لڑکی ساتھ تھی، بس ہمت سے کام لیا اور کنڈکٹر کا گریبان پکڑ کر پوری قوت سے کھینچ کر اس کو بس سے اتار لیا۔ میرے بھائی کی خوش قسمتی کہ اسی وقت چند مسافر اڈے سے اس طرف پیدل آ نکلے۔ ان کو دیکھ کر ندیم کی ہمت ہو گئی اور اس نے اونچی آواز میں کنڈکٹر اور ڈرائیور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تاکہ قریب آتے مسافر، جو تعداد میں 5-6 کے قریب تھے، اس کی آواز پر متوجہ ہو کر اس جانب آ جائیں اور ان کی مدد سے وہ اس بے بس لڑکی کو بس سے نیچے اتار لے، جس کو انہوں نے ابھی تک اترنے ہی نہ دیا تھا۔ ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں ڈرائیور بس چلا کر بھگا لے جائے اور اس میں لڑکی اغوا ہو جائے۔ جو ہی ندیم اور کنڈکٹر کی ہاتھا پائی شروع ہو گئی، ڈرائیور بس سے نیچے اتر آیا، کیونکہ ندیم طاقتور جبکہ کنڈکٹر دبلا پتلا اور کم طاقتور تھا۔ ڈرائیور نے لڑائی میں مداخلت کی اور کہا کہ او چھوکرے، آپے میں رہو، آخر تم لگتے کیا ہو اس لڑکی کے جو تم کو اس کی اتنی فکر پڑ گئی ہے؟ میں جانتا ہوں تم اس کو اکیلی پا کر اس کے لیے پنڈی سے لاہور تک آ گئے ہو۔ اب اگر اپنی خیر چاہتے ہو خود کی راہ لو، ورنہ بس چڑھا دوں گا تم پر، صبح تیری لاش کچلی ہوئی ملے گی۔ ندیم نے اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کی اور چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارنے لگا۔ کچھ دوری سے گزرتے مسافروں کی توجہ بالآخر اس کی طرف مبذول ہو گئی اور وہ لوگ ان کی طرف دوڑ کر آ پہنچے۔ وہ پوچھنے لگے کیا ہوا ہے، کیا ہو گیا ہے، یہ تم لوگ کیوں آدھی رات کو چلا رہے ہو؟ ان کے آ جانے سے ندیم اور لڑکی دونوں کو ڈھارس ملی۔ تبھی لڑکی بس کے اندر سے چلائی، بھائیوں بچا لو مجھے، بس سے باہر نکالو۔ لوگ جب لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے، اس نے ہمت کی۔ وہ جو دیر سے سیٹ پر خوفزدہ سی بیٹھی ہوئی تھی، جلدی سے نیچے اتر آئی اور بھیڑ کو چیرتی ہوئی میرے بھائی کے پہلو میں آ کر کھڑی ہو گئی، جسے واقعی وہ اس کے رشتہ دار ہو۔ 5-6 افراد کو مجمع پا کر ڈرائیور نے خود پینترا بدل لیا اور لوگوں کو بھائی ہی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کہ لڑکا اس لڑکی کو بھگا کر لے جا رہا تھا، ہم نے اس کو شرم دلائی تو ہم ہی سے الجھ گیا ہے، اس سے پہلے کہ لوگ ندیم کے خلاف ہو کر اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے۔ لڑکی نے کہا بھائیوں، یہ ڈرائیور اور کنڈکٹر مجھے بس میں سے اترنے نہ دیتے تھے اور یہ مجھے اغوا کرنا چاہتے تھے۔ اس لڑکے نے مجھے بچانا چاہا ہے، تب یہ اس کو مارنے پر آ گئے ہیں۔ اگر آپ اس وقت نہ آتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میرے بھائی کا ضمیر صاف تھا، کہا کہ قسم کھاتا ہوں کہ یہ لڑکی مجھ کو سگی بہنوں کی طرح ہے، بس لیٹ ہو جانے سے، اکیلی گھر جانے سے خوفزدہ تھی۔ مجھ سے کہا کہ آپ مجھ کو گھر پہنچا دو، سواری یہاں نہیں مل سکتی تھی، لہٰذا میں نے حامی بھر لی، بس یہی سچ ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے سچ بتایا ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ چاہیں تو آپ لوگ بھی ساتھ چلیں، ہم اس لڑکی کو جہاں یہ کہتی ہے ابھی پہنچا کر آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک نے کہا اگر تم سچ ہو تو اپنا شناختی کارڈ ہم کو دکھا دو۔ بھائی نے شناختی کارڈ ان کو دکھا دیا، وہ مطمئن ہو گئے۔ ندیم نے مزید کہا کہ میرے پاس کالج کارڈ بھی ہے، آپ رکھ لیں، میں ایک ذمہ دار گھرانے کا فرد ہوں، ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا، ہمارا کام تو لوگوں کی مدد کرنا ہے، جو کر رہا ہوں ایک مسلمان کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ گھر میں اس لڑکی جیسی میری بھی بہنیں ہیں۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اب ڈر کی وجہ سے غلط بیانی کر رہا ہے۔ بھائی نے لوگوں کو سمجھایا، مگر ان میں سے ایک دو ابھی تک گفتگو میں تھے۔ ایک نے کہا کہ پولیس کے سپرد معاملہ کر دیں، وہ خود دیکھ لیں گے کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ ندیم بھائی سے اور کچھ نہ بن پڑا تو کہا کہ ہاں بے شک لے چلیں مجھے اور اس لڑکی کو پولیس اسٹیشن، لیکن میں ہرگز اس کو ان گنڈوں کے حوالے نہ کروں گا۔ مجمع میں سے ایک شخص آگے بڑھا۔ اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا، تمہارے لہجے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارے ارادے نیک ہیں، لیکن لڑکی کو اس وقت پولیس تھانے لے جانا درست بات نہیں۔ بالآخر یہ کسی گھرانے کی عزت ہے۔ بھیا کب یہ چاہتے تھے کہ لڑکی پولیس والوں کے ہتھے چڑھ جائے۔ کہا ٹھیک ہے، تو پھر یہ بس ڈرائیور، کنڈکٹر اور آپ میں سے 2 ایک ساتھ چلیے، ہم سب مل کر چلتے ہیں اور لڑکی کو اس کے ماموں کے گھر پہنچا آتے ہیں، جہاں کا پتہ یہ بتا رہی ہے۔ لوگ ندیم کی اس تجویز پر دور ہٹ گئے، کہنے لگے ہم کو اور بھی کام ہے، ہم زیادہ اس معاملے میں نہیں الجھنا چاہتے، کنڈکٹر کو ساتھ لے جائیں تاکہ شک ان کا دور ہو جائے۔
ہم یہاں ڈرائیور کے ساتھ رکتے ہیں اور کنڈکٹر کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ انہی لوگوں نے ایک ٹیکسی پکڑی، مجھے لڑکی اور کنڈکٹر کو اس میں سوار کرا دیا اور ضمانت کے طور پر بس ڈرائیور کا شناختی کارڈ اپنے پاس رکھ لیا۔ ہم کو لڑکی کے بتائے پتے پر روانہ کر دیا۔ غرض یہ کہ اس روز جبکہ آدھی رات گزر چکی تھی، ساری دنیا سو رہی تھی اور ندیم بھائی ایک نیکی کی خاطر زندگی داؤ پر لگا کر لڑکی کے بتائے پتے پر جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اس پتے پر پہنچے، لڑکی نے گھر پہچان لیا، کال بیل دی۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر شخص نے در کھولا۔ اپنی بھانجی کو دو اجنبی مردوں کے ساتھ آدھی رات کے وقت دیکھا تو اس کا پسینہ بہہ نکلا۔ لڑکی تو چھپاک سے گھر کے اندر چلی گئی اور ماموں حال جاننے کے لیے وہاں ہی دروازے پر ٹھہر گیا۔ ندیم بھائی نے ان بس والوں کے برے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ تبھی کنڈکٹر اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ اس نے جھٹ پھر سے لڑکی کے ماموں کے سامنے غلط بیانی شروع کر دی اور ماموں موصوف بھی بغیر ساری حقیقت جانے ندیم بھائی پر غرانے لگے۔ کہا کہ اگر یہ شریف بس کنڈکٹر میری لڑکی کی مدد نہ کرتا تو تم نہ جانے اس کو یہاں لانے کے بجائے کہاں لے جاتے۔ ندیم بھائی بیچارے ان کا دل خون ہو گیا کہ نیکی کر کے پھنس گئے تھے، کیونکہ اس نے ڈرائیور اور کنڈکٹر کی دال نہ گلنے دی تھی۔ بہرحال اتنا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ لڑکی سوتیلی ماں کے سلوک سے دل برداشتہ ہو کر بھاگی تھی، اور اس کے ماموں کو بھی اس امر کا علم تھا کہ اس کی ماں کا سلوک بچی سے بہت برا ہے۔ وہ پہلے بھی ایک بار گھر چھوڑ کر پڑوس میں جا چھپی تھی اور ان لوگوں نے اطلاع فون پر اس کے ماموں کو دی تھی۔ جب اس افسردہ لڑکی کا قصہ ندیم بھائی سے مجھ کو معلوم ہوا تو بہت دکھ ہوا کہ والدین خاص طور پر ان بچوں کا خیال کیوں نہ کرتے جن کی مائیں وفات پا جاتی ہیں۔ تب اگر سوتیلی ماں کے سخت سلوک سے دل برداشتہ لڑکی گھر چھوڑ دے اور لوگ اس کو بد کردار، بد چلن یا گھر سے بھاگی ہوئی سمجھ لیں اور کوئی اس کی مدد نہ کرے تو اس آفاق دنیا میں ایسی نادان کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ پھر وہ کوٹھوں کی زینت بنتی ہیں